السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ۔ تبدیلی کے ساز سے مزید بے سری دھنیں برآمد ہوئی ہیں جس نے ہماری سماعتوں کو ایک مرتبہ پھر متاثر کیا ہے۔ یہ سما خراشی کا موجب بنی ہے۔ ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والی اس سرکار کی شاخرچیاں، اس پر آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے اس سیکنڈ پروگرام میں۔ وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو یقیناً ہمارے مہمان نہ صرف ٹھکرائیں گے بلکہ جھٹلانے کا فریضہ بھی انشاءاللہ ادا کریں گے۔ قومی خزانے کو زیادہ نہیں، صرف 18 کروڑ 40 لاکھ، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کے 18.5 کروڑ روپے کا جھٹکا دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کون سی پہلی مرتبہ ہے جو اس پر میں اور آپ برا منائیں؟ کہ آج سے پہلے حکمرانوں کے لیے نہاریاں اور حکمرانوں کے لیے بٹیں اور ان کے پائے وہ لینے کے لیے ہیلی کاپٹرز ادھر سے ادھر نہیں آیا جایا کرتے تھے؟ کیا آج بھی ایک بہت اہم خاندان کے کتے وہ جہازوں میں سفر نہیں کیا کرتے ہیں؟ تو پھر اس ایک بات کو کیوں دل پر لیا جائے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن سادگی اور بچت کے تمام تر دعوے، تمام تر نعرے جو ہیں، فلک شگاف دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں، بودے ثابت ہوئے ہیں۔ مسیحا کی مگر رٹ وہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت ایک بیان جس پر ایک پروگرام میں عارفین نامہ اپنے یوٹیوب چینل کا میں کر چکا ہوں، جس میں انتہائی پر اعتماد انداز میں مسیحا نے فرمایا کہ مشکل دور ہم نے نکال لیا اور اب ہم ترقی کی جانب جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے کہ یہ کس ملک کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کیونکہ ہم تو جہاں جا رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہ لے جائے۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تبدیلی کا یہ سپنا کئی مرتبہ ہماری آنکھوں میں ہی ٹوٹا، اس کی کرچیوں نے ہمیں اندھا کیا، لیکن اس کے باوجود نغمہ ہمارے کانوں میں وہی سنائی دیتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ وزراء کو ملنے والی لگژری گاڑیوں کے چرچے اسے ایک حکومت میں بھی ہوئے، یہ بھی کام پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر کے یہ کام ہوا، ایک وزیر کو 2 لگژری گاڑیاں الاٹ ہوئیں اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ، اس لیے ہم نے برا منایا اور ٹھیک منایا۔ ایوان صدر میں لاکھوں روپے کے پنجرے پر شور مچا، اس پر میں نے پروگرام بھی کیا اور ٹھیک ہوا۔ اس کے علاوہ غالب کو شردھانجلی دینے کے لیے وہ جو ایوان صدر میں ایک مشاعرہ ہوا تھا 35 سے 36 لاکھ روپے کے درمیان، اس پر بھی ظاہر ہے کہ بہت شور و غوغا ہوئی۔ تو پھر سادگی کا چورن بیچنے کا مطلب کیا؟ اور اگر سادگی واقعی موجود بھی ہے، ایگزسٹ بھی کرتی ہے، تو یہ جو قوم، یہ مفلس، یہ نادار قوم جو پہلے ہی مفلسی سے، کساد بازاری سے، مہنگائی کے ہاتھوں ماری جا رہی ہے، صبح شام اس پر تورے تازیانے پڑ رہے ہیں، اور جو پہلے ہی اپنے کاندھوں پر 50 سے زائد وزراء کا بوجھ لادے ہوئے، اس کا مقدر آخر ہے کیا؟ یہ بتائیں گے ہمارے معزز مہمان۔ دوسری جانب ایک اہم خبر ہے، خوشائند خبر ہے۔ بھٹو والوں کی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کر لیا گیا ہے۔ شکر پاک پروردگار عالم کی ذات کا کہ آج اس ایک پروگرام میں یہ ایک انتہائی اہم خبر اور نظر انداز کی جانے والی خبر، اس پر ہم بات کریں گے۔ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے ایک چشم کشا رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کراچی دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ ثم الحمدللہ۔ اس رپورٹ کے مطابق تباہ حال انفراسٹرکچر اور صحت عامہ کی سہولیات کا فقدان اس ایک شہر عروس البلاد پاکستان کے اکنامک انجن کی پہچان بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اسی ایک دور حکومت میں محض ایک کوارٹر پہلے ایک بین الاقوامی اعزاز پاکستان کو اور بھی مل چکا بھٹو والوں کے دور میں، اور وہ کیا تھا بھلا؟ پاکستان کو، کراچی کو دنیا کے بدترین ٹرانسپورٹ سسٹم رکھنے والے شہر کا اعزاز بھی مل چکا۔ سسٹم پہ مجھے اعتراض ہے، کیونکہ یہاں چنگچی جہاں چل رہے ہوں وہاں سسٹم کہاں ہوتا ہے؟ بہرحال کون کہتا ہے کہ گورا صاحب سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ اب ایک اور اہم خبر اسی حوالے سے میرے سامنے میرے موبائل پر کھلی ہے، باقاعدہ پبلش شدہ خبر ہے، کوئی گھر سے نہیں بتا رہا ہوں میں۔ ایک اہم صحافی محمد انور صاحب کی یہ فائلڈ پبلشڈ رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں اہم عہدوں پر غیر مقامی افراد کا تقرر، تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، 83 کالجز اور 65 تھانوں کے ایس ایچ اوز شہر کا ڈومیسائل ہی نہیں رکھتے۔ کے ڈی اے میں بھی غیر مقامی ڈی جی کا تقرر، ایم ڈی اے ایل ڈی اے کے بھی غیر مقامی سربراہان،
سرکاری اسپتالوں کا کنٹرول بھی کراچی سے باہر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے سپرد. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مہمان سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تاہم بتایا گیا ہے کہ سندھ دھرتی کے سپوتوں نے اپنے سر جوڑ لی ہیں اور جی اے بھٹو کے نعروں سے ان تمام الزامات کا جواب دینے کا، منہ توڑ جواب دینے کا بلکہ فیصلہ کیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.